بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اس کائنات کی قدرتوں کو ہمارے سامنے پیش کر کے یاد کراتا ہے کہ دیکھو، میں نے تمہیں اپنی صحبت میں جو رکھ کے تم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کہ ہاں بالکل آپ ہی ہمارے رب ہو، آپ ہی ہمارے خالق ہو، آپ ہی ہمارے مالک ہو، آپ ہی ہمارا سب کچھ ہو۔ اور پھر تمام نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور یہ اقرار اپنا دہرایا۔ اب ہم پوری کائنات میں جب نظر گھماتے ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی نیچر بڑے عجیب منظر پیش کرتی ہے، اور جب ہم دین میں نظر پھیرتے ہیں تو دین میں عجیب معاملات پھر سامنے ہیں۔ دین میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنتیں اور دوزخیں بھی رکھی ہیں، نیکی، اجر و ثواب اور گناہوں کے معاملات بھی سامنے رکھے ہیں، زندگی جینے کے طور طریقے بھی رکھے ہیں۔ لیکن ان تمام کے بیچ میں اگر ہم اللہ کے مزاج کو پرکھنا چاہیں، اللہ کے مزاج کو سمجھنا چاہیں، اللہ کے مزاج کو جانچنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ کے مزاج دو قسم کے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا مزاج وہ ہے جو ہمیں مذہب میں خدا نظر آتا ہے، جو خدا ہمیں مذہب میں نظر آتا ہے، اس کے حوالے سے جب ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے روز ہمیں جمع کرے گا، وہ ہمیں مارتا ہے، وہ ہمیں زندہ کرتا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمیں بیماری دیتا ہے، وہ ہمیں شفا دیتا ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہے، اس نے ہمارے لیے انعامات میں جنتیں رکھی ہیں، جنتوں میں اپنا دیدار بھی نصیب کرے گا، اور اسی طرح اس نے اپنی نافرمانی میں جانے والوں کے لیے جہنمیں رکھی ہیں۔ یہ جب کنسپٹ ہمارے دل میں آتا ہے تو ہم اللہ کے بارے میں یہ سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ شاید انسانوں جیسی کسی شخصیت رکھنے والا ہے۔ اس صورت میں ہمارے کانسیپٹ میں، اور یہ جو کانسیپٹ ہمارا تیار ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی ہماری جو نالج ہے نا، ہماری نالج کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ کانسیپٹ آتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہم نے ڈیٹا جمع کیا ہوا ہے نا، اس ڈیٹا کے توسط سے جو ہم تک معلومات پہنچی ہے وہ بڑی ہی ناقص معلومات ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے تصور میں خدا کو ایک ایسا روپ دے رکھا ہے جیسے کوئی شخصیت ہو، لیکن جب کائنات کے باقی معاملات میں ہم نظر گھماتے ہیں تو مالک ایک عجیب قدرت کا رب محسوس ہوتا ہے، اور جس کے وجود کو ہم پرکھ نہیں پاتے، جس کے وجود اور شکل سے بالکل ہم عاری ہیں اور اس کا تصور تک دماغ میں نہیں لا سکتے۔ وہاں ایک بہت بڑی قدرت ہے ہمارے سامنے، یہاں ہمارے سامنے کچھ اور ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مزاج تو دو ہی ہیں۔ ایک تو مزاج یہ ہے جو ہمیں مذہب نے بتایا ہے، مذہب سے سیکھا ہے، مذہب سے جانا ہے۔ یہ مزاج جو اللہ تعالیٰ کا ہے
یہ مزاج بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ مذہب میں جو خدا ہمیں نظر آتا ہے نا، وہ خدا بڑا مہربان ہے۔ مذہب میں جس خدا کو ہم نے جانا ہے، میں نے اپنی ذات کے حوالے سے میں جو بات کروں، یا میں نے اپنے مرشد پاک سے جو مجھے علم ملا، جو عطا ہوا، یا اس کے علاوہ فقیروں کی زندگی سے جو فیض مجھ تک پہنچا، اس کے توسط سے جو بات میں کروں، وہ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مذہب کے حوالے سے بڑا ہی رحیم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا میں تو ہر حال میں بخشوں گا، میں ہر حال میں اپنی مہربانی کروں گا، میں اپنی عنایات کروں گا۔ تو مذہب کے حوالے سے ہمیں ڈرایا بہت جاتا ہے، لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ نے مذہب کے حوالے سے جو اپنا تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا شفقت کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑی عطا اور عنایات والا ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو پردہ رکھنے والا ہے، وہ بڑا ہی ایک ایسا دوست ہے، ایک ایسا دوست ہے کہ اس کے دوست کے جیسی مثال بھی ہم نہیں دے پاتے۔ لیکن جو کائنات میں پھیلی ہوئی نیچر ہے نا، اس میں جو خدا ہے، جو کائنات کا مزاج ہے، جو کائنات کے مزاج کو ترتیب دینے والی جو قدرت ہے اس کی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ جو نیچر سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ آپ ہواؤں میں اڑنا چاہو، اڑ کے دیکھ لو، ذرا سا سیکورٹی یا سیفٹی آپ نے نہیں رکھی تو یہ نیچر آپ کو تباہ و برباد اور ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی۔ اسی طرح آپ پانیوں میں اتر کے دیکھو، پانی آپ کو ڈبو دے گا، گل سڑ جاؤ گے۔ اسی طرح کائنات میں پھیلی ہوئی گیسز ہیں، وہ آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی، وہ آپ کو ریزہ ریزہ کر دیں گی، وہ آپ کو جلا دیں گی، وہ بھسم کر کے رکھ دیں گی۔ جو کائنات میں پھیلی ہوئی انرجی ہے، اس انرجی سے آپ ٹکرا نہیں سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا سامنا کر نہیں پاؤ گے آپ، کچھ بھی کر لو آپ۔ اتنی تند و تیز انرجی ہے، اتنی قوت اور طاقت والی انرجی ہے، اس کی ہلکی سی اسپارکنگ بھی آپ کو لگے تو آپ بھسم ہو جاؤ۔ اسی طرح اب کائنات پوری کا جو مطالعہ کرو گے، یہ تو عالم ناسوت کی کہانی میں بھی اتنی انرجیاں ہیں۔ یہ وہ جو جھوٹا ایک جہان اللہ نے بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جہان جسے فنا کر دینا ہے، اللہ نے ختم کر دینا ہے، جو تباہ ہو جانا ہے، جو عارضی جہان ہے، اس میں ایسی ایسی قدرتیں موجود ہیں، ایسی ایسی توانائیاں موجود ہیں، ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نمایاں کارہائے نمایاں کی ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس سے انسان ٹکرا نہیں سکتا۔ اگر وہاں انسان اپنے آپ کو آزمانا چاہے تو انسان ملیا میٹ ہو جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ صرف گریوٹی کو نہیں کیچ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ میں نے وسخر الشمس والقمر والنجوم، ان کو میں نے مسخر کر رکھا ہے، کل یجری الی اجل مسمی، یہ تمام دوڑ رہے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ آپ وقت کی طاقت سے نہیں ٹکرا سکتے، آپ گریوٹی کی طاقت سے نہیں ٹکرا سکتے، آپ مدار کی طاقت سے نہیں ٹکرا سکتے، آپ سورج کی
गर्मी से नहीं टकरा सकते, उसकी एनर्जी से नहीं टकरा सकते, उसकी बिजली और तवानाई से नहीं टकरा सकते, उससे पैदा होने वाली गैसेस से आप नहीं टकरा सकते। ऐसी ऐसी गर्म गैसेस हैं, ऐसी ऐसी ठंडी गैसेस हैं। इसलिए अल्लाह ताला को आपके समझने के लिए जो रास्ता हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया वो मजहब का रास्ता है। मजहब में भी मिजाज अल्लाह ताला ने रख दिए हैं, नेचर का कुछ एक मामला अल्लाह ताला ने रख दिया है। बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हो गुजरी हैं, वो तबाह हो गई जब अल्लाह ताला ने इसमें इंसानियत के दायरे में इंसानों की ज़िंदगी जीने के तरीक़ेकार में एक अल्लाह ताला ने एक जो नेचर बना के रखी है, उस नेचर से जब जब भी वो टकराए वो तबाह और बर्बाद हो गए। हजरत लूत की कौम को देखो, मिजाज कुछ है ना इंसान का, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को तख्लीक किया है ना, लेकिन अगर हम जिन्स परस्ती में वो लग गए तो अल्लाह ताला ने उनको कैसा तबाह किया कि आज तक उनकी मिसाल नहीं मिलती। इस तरह कुछ कौमें ऐसी होकर गुजरी जो निस्वानियत परस्त इतनी थी, मर्द का औरत के साथ मामला एक खास रिश्ते के तवज्जुह से है ना, बाकी तमाम रिश्ते तो मोतबर हैं, मोहतरम हैं, और ऐसे रिश्ते हैं कि जो महरम हैं, जिनसे तो निकाह भी इस्लामी और शरई निकाह भी जायज़ नहीं है। ये मिजाज, ये नेचर अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी जीने में भी रखी है। तो जहाँ जहाँ नेचर का मिजाज आएगा वहाँ वहाँ अल्लाह ताला आपको नेस्त और नाबूद करने में ज़रा सा भी हिचकिचाएगा नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला ने दिल का मिजाज रखा है, कल्ब का मिजाज रखा है, उसका मिजाज है अल्लाह अल्लाह करना। अब जब कल्ब अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दे तो यानी वो अपने नेचर से हट रही है, वो अपने नेचर से टकरा रही है। जब कल्ब अपने नेचर से टकराएगा तो पाश पाश हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लिहाजा कुदरत की इस बनाई हुई दुनिया में इंसान की ज़िंदगी से वाबस्ता जो मिजाज और नेचर अल्लाह ताला ने बनाई है, उस नेचर का एहतराम उसी तरह वाजिब है जैसे हम बाकी नेचर में आजिज़ हैं। अगर इंसान की बसाई हुई, इंसान की इस सिविलाइजेशन में जो मिजाज, जो नेचर अल्लाह ताला ने तरतीब दे दी है, मुकर्रर कर दी है, उससे हम टकराएंगे तो जैसे बाकी नेचर में हम तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, उसमें भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा अल्लाह ताला के मिजाज जो है वो ये हैं कि मज़हब के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें अपनी तरफ बुलाया है। तो मज़हब में अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा ही मेहरबान है। तो उसकी मेहरबानी वाले पहलुओं से हट के हम अगर उसके बेपरवाही वाले पहलुओं में हम अल्लाह ताला की तरफ निकलेंगे तो कहीं कहीं ऐसा मामला पेश आएगा कि वो नेचर हमें तबाह करके रख देगी। फिजाई आलूदगी हमें तबाह करके रख दे देगी। हमारे इंसानी माशरे से ये वजूद पाती है ना फिजाई आलूदगी। तो इंसान की ज़ात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रब की ज़ात किब्रिया है, रब की ज़ात अजीम है, वो बड़ी अज़मत वाला है, वो रफ़तों वाला है, वो बुलंदियों वाला है, वो पाक है। लिहाजा उस रब ने
جو مذہب کا مزاج آپ کو دیا ہے، آپ اس چیز کو غنیمت جانیں، آپ مذہب کو سمجھیں۔ مذہب ہمارا اسلام ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قرآن مجید کے ذریعے وحی کر کے اللہ نے پوری نوع انسانی کو بتا دیا کہ اب اللہ نے اپنے ہاں اگر کوئی دین یا مذہب پسند قرار دیا ہے تو وہ اسلام ہے۔ لہذا اسلام سے ہٹ کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مزاج سے ٹکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیچر سے ٹکراتے ہیں۔ تو نیچر سے ٹکرانے والے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی بے نیازی والی جو وصف ہے، جو صفت ہے، جو مزاج ہے، اس مزاج میں آپ اتنا اتریے جتنا آپ کو نالج ملی، آپ کو ڈیٹا ملا، لیکن مذہب کے معاملے میں آپ جتنا بھی اترنا چاہیں گے آپ اترتے چلے جائیں گے۔ آپ صرف ایمان کی حد تک کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی مطالعہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، بس ایک بات جان لی کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میری ذات اس کے آگے سرنگوں ہے، مجھے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے، اس کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے اصول میری زندگی کے لیے رہنما ہے۔ صرف اس حد تک بغیر کسی معلومات کے، صرف اتنی سی معلومات پہ بھی اگر انسان نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ بڑا ہی ایسا محبت کرنے والا دوست ہے کہ اس کی دوستی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ لازم ہے کہ ہم جو ہماری زندگی جینے کا اصول اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا، ہم اس اصول پہ کاربند رہیں، اور اسی طرح ہمارے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے لطائف رکھے ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے مزاج بنا کے رکھے ہیں۔ قلب کا مزاج یہ ہے، اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے گا۔ ہم نے اپنے قلب کو اللہ اللہ سے دور کر رکھا ہے تو ہمارے لیے تباہی و بربادی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری زبانوں پہ کلمہ ہے، ہماری زندگی میں نمازیں ہیں، لیکن ہمارے قلب میں نماز نہیں ہے، ہمارے سینے میں نماز نہیں ہے، ہمارے اذہان میں نماز نہیں ہے، ہماری سوچوں میں سجدہ نہیں ہے، سوچوں میں دنیا ہے، سوچوں میں دشمنی ہے، سوچوں میں عناد ہے، سوچوں میں غصہ ہے، سوچوں میں کاروبار ہے، سوچوں میں اور بہت کچھ ہے، لیکن ہماری سوچوں میں نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مزاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نیچر سے ٹکرانے والا مزاج ہے، اور ایسے میں تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بتائے ہوئے اصول اور اسلوب پہ زندگی جینے کا سلیقہ نصیب کرے، اور ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔